السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی تھی۔ وہ اس دن جیسے ہی اپنی ڈیوٹی پر گئی تھی تو مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور میں نے وہ سب کر دیا جو ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ شانزے مجھے اپنی جانب راغب کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ یہ سب کر بیٹھوں گا، لیکن جیسے ہی بیوی باہر گئی تو شانزے نے مجھے اشارہ کیا، اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گیا تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ ایک پل کے لیے میں اپنی بیوی کو بھول بیٹھا تھا اور مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جس کا کفارہ میں آج تک ادا نہیں کر سکا۔ میں اس کے کمرے سے باہر جانا چاہتا تھا کیونکہ میری بیوی شام کو واپس آ جاتی تھی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پھر اچانک ہی میری نظر اس کے موبائل پر پڑی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا، میں نے پوری زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ شانزے یہ سب کرے گی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ریحانہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے۔ میرے ابا نے میری منگنی اس کے ساتھ کر دی تھی، لیکن وہ مجھے پسند ہی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت ہی سادہ تھے۔ مجھے بچپن سے ہی وہی لڑکیاں پسند تھیں جو کافی فیشنیبل اور شوخ مزاج ہوتی تھیں۔ کیونکہ میں لاہور کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، میں ہر روز ہی نئی نئی لڑکیوں کو دیکھتا تھا جو کہ فیشنیبل ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے میرا ذہن بھی کافی کھلے مزاج کا حامل ہو گیا تھا۔ میری کافی لڑکیوں سے دوستی بھی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ بات مار ڈالتی تھی کہ میری منگنی ریحانہ سے ہو گئی ہے۔ میں جب بھی واپس گھر جاتا تو ریحانہ کافی شرما جاتی تھی۔ مجھے اس مشرقی رد عمل سے کافی چڑ تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں آپس میں بات چیت کریں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، لیکن ہماری فیملی میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ جب ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی دور رہتے تھے۔ اگر کبھی میں اس سے پانی بھی مانگ لیتا تو مجھے چچیاں گھور کر دیکھتی تھیں، اس لیے میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا اور اب یہی چیز میں باہر کی لڑکیوں کے ساتھ کر کے اپنا شوق پورا کر لیتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جو کہ کافی فیشنیبل تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ بس مجھے اس لڑکی سے دوستی کرنی ہے۔ میرے بھی کچھ یہی خیالات، لیکن پھر ریحانہ کا خیال اپنے دل میں آتا تو میں اس سے دور ہی رہنے کا سوچتا۔ ایک دن میرے دوستوں نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی۔ میں وہ شرط ہار گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے وہ کرنا ہی تھا جو دوستوں نے بولنا تھا۔ لیکن جیسے ہی دوستوں نے کہا کہ اب بدلے میں تمہیں اسی لڑکی کے پاس جانا ہوگا اور اسے یہ کہنا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا، پر دوست کہنے لگے کہ تم تو بہت ہی کمزور نکلے۔ انہوں نے جیسے ہی میری کمزوری پر بات کی تو میں ڈٹ گیا تھا اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں گا اور اسے یہی کہوں گا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے اجازت مانگی کہ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو وہ اپنے دوستوں سے ہٹ کر میرے پاس آ گئی اور بولنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں اندر سے کافی ڈرا ہوا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب میں کسی لڑکی سے ایسے گفت و شنید کر رہا تھا، ورنہ میرے خاندان والوں نے مجھے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگلے ہی پل میرے دل میں ریحانہ کا خیال بھی آیا تھا، پر میرے لیے دوستوں کی یہ شرط زیادہ اہم تھی، اس لیے میں جلدی سے ہی اسے کہنے لگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر تو وہ لڑکی حیران ہو گئی تھی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا، پر میں یہ بولتے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا کیونکہ دور سے میرے دوست مجھ پر ہنس رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی واپس چلی گئی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ لڑکی شاید سمجھ گئی ہو کہ میں یہ مذاق کر رہا تھا، لیکن 2 دن بعد مجھے جیسے ہی پیچھے سے کسی نے بلایا تو میں نے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی بات کہہ کر چلے کیوں گئے تھے؟ تمہیں میرے جواب کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پر میں نے اسے یہ بولنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ میں مذاق کر رہا تھا، جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم بھی مجھے بہت پسند ہو۔ میں تمہیں روز ہی یونیورسٹی میں آتے جاتے دیکھتی ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں تم سے اس بات کا اظہار کروں، پر تم نے پہل کر دی ہے تو اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں بھی ایک قدم تمہاری جانب بڑھاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرا حلق ہی خشک ہو گیا تھا، میں ایک ہی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ مجھے گمسم دیکھ کر کہنے لگی کیا تمہیں میں نہیں اچھی لگی؟ لیکن میں نے جلدی سے اس کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں،
ایسی بات نہیں ہے، تم بہت اچھی ہو۔ وہ میری اس تعریف پر کافی خوش ہو گئی تھی۔ اس طرح ہم دونوں کی بات چیت کا آغاز ہو گیا تھا اور ہم دونوں اب ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ ہماری فون پر بھی کافی گپ شپ لگنے لگی تھی، لیکن میں اندر سے کافی ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ریحانہ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، پر اندر کا شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں کافی آگے تک نکل گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر بلانے کا کہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر چلا گیا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی جتنی دیکھنے میں فیشنیبل لگتی ہے، وہ اتنے ہی درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اتنی کھاتی پیتی نہ تھی۔ اس کا گھر کرائے کا تھا، جبکہ وہ اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا کچا سا گھر دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی امیری دیکھ کر ہی اسے دوستی کی تھی، پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس لڑکی نے میری امیری دیکھ کر مجھ سے دوستی کی ہو۔ اس کی اماں سے ملا تو وہ بھی کافی اچھی تھی۔ انہوں نے میرے لیے کافی اچھے اچھے کھانے تیار کیے ہوئے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی اماں کو بھی میرے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں میرے لیے سیریس تھی۔ اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے بتا دوں گا کہ میں اس کے ساتھ بس دوست کی حد تک ہی رہنا چاہتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرے دوستوں نے ایک شرط رکھی تھی، میں وہ شرط ہار گیا تھا۔ بدلے میں دوستوں نے مجھ سے ایک ٹاسک کروایا تھا۔ وہ ٹاسک یہی تھا کہ میں تمہیں سب کے سامنے اظہار محبت کروں، پر وہ مذاق تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن تم مجھ سے بات کرو گی۔ لیکن میں نے جیسے ہی تم سے سنا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو تو میرا ارادہ بھی بدل گیا تھا۔ میں تم سے صرف دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے لے کر کافی آگے تک نکلو۔ اس لیے میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں منگنی شدہ ہوں۔ میری شادی میری کزن سے طے ہو گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی اسے یہ بات بتائی تو وہ ایک جگہ جم گئی تھی، گویا اسے سانس ہی نہ آ رہا ہو۔ اسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، پر میں کیا کرتا؟ یہ سچائی بھی بتانا ضروری تھی۔ غلطی بھی میری ہی تھی۔ اگر میں پہل نہ کرتا اور اسے پہلے ہی بتا دیتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ پر مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی بہت امیر ہے، لیکن جب سے میں اس کے گھر گیا تھا میں نے یہی ارادہ کیا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھا، کیونکہ ریحانہ میں وہ بات نہ تھی جو اس لڑکی میں تھی۔ لیکن گھر والوں کے اصرار پر میں ریحانہ سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ہماری شادی 1 مہینے بعد طے تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، لیکن مجھے 1% بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی چل رہا تھا کہ میں نے کہیں نہ کہیں اس لڑکی کو دھوکہ دیا ہے۔ میں اب ریحانہ کا اس لڑکی کے ساتھ موازنہ کرتا تھا تو مجھے ہر طریقے سے وہ لڑکی صحیح لگتی تھی۔ شادی کے 1 ہفتہ پہلے مجھے اس لڑکی کی کال آئی تو وہ کہنے لگی کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ لیکن میں نے اس کی بات سن کر کال ہی کاٹ دی تھی۔ میں کیا ہی کرتا، میں مجبور تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میری ریحانہ سے شادی ہو گئی۔ ریحانہ بہت ہی خوش تھی کیونکہ اسے اتنا ہینڈسم شوہر مل رہا تھا۔ میں ہر طریقے سے اس سے بہتر تھا۔ اس کی خوشی بھی بجا تھی، پر ادھر تو میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا تھا۔ مجھے وہی لڑکی یاد آنے لگی تھی، لیکن میرا قریبی دوست یہی کہتا تھا کہ تم جیسے ہی ریحانہ کے ساتھ آگے بڑھو گے تو تم اس لڑکی کو بھول جاؤ گے۔ وہ میرا رازدار دوست تھا، میری ہر بات اسے پتہ ہوتی تھی۔ شادی کے بعد ریحانہ گھر میں رہ کر بور ہو جاتی تھی اور میں باہر دوستوں کے ساتھ ہی پھرتا رہتا تھا۔ مجھے ریحانہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں جب بھی گھر آتا تھا تو ریحانہ رف سے حلیے میں ہوتی تھی۔ اس نے کبھی خود کو تبدیل نہیں کیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں جب بھی گھر جاؤں تو وہ میرے لیے تیار ہوا کرے تاکہ اسے دیکھ کر ہی میری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ لیکن وہ اپنے 100 کام لے کر بیٹھی ہوتی تھی۔ میں اب اپنا زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتا تھا۔ ریحانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جاب شروع کر دے گی۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہے تاکہ میں گھر میں آرام سے رہ سکوں۔ اب ریحانہ جاب پر جاتی تھی اور اپنا کام کرتی تھی۔ اس نے دائی کا کورس کیا ہوا تھا، جس وجہ سے اسے ایک چھوٹے سے اسپتال میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ وہ اسپتال ہمارے اپنے محلے میں تھا۔
اس لیے اسے آنے جانے میں بھی آسانی ہوتی تھی۔ وہ صبح کے وقت جاتی تھی اور شام کے وقت واپس آتی تھی۔ اس میں بھی اس کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سرگرمیوں پر نکل جاتا تھا۔ کبھی کبھی اس لڑکی کے بارے میں بھی سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں نے اپنے دوست سے پوچھ لیا کہ اس لڑکی کا کیا بنا جو میرے پیچھے پاگل تھی۔ میرا دوست مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تو اب ایک بیوی کا شوہر ہے، پھر بھی ایک لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو جھڑکا اور کہا کہ میں بس یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا بنا، کہ اس کی کیا شادی ہو گئی تھی؟ دوست مسکرا کر کہنے لگا کہ نہیں یار، بیچاری کی تو اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ اکیلی ہی ہوتی ہے۔ میں اس پر افسوس کرنے گیا تھا، پر اسے شکوہ تھا کہ تو نہیں گیا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو افسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ یہ بات الگ تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن ہمارے بیچ ایک دوستی کا رشتہ بھی تو تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اپنے دوست کو کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ میرا دوست بھی تیار ہو گیا تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کا گھر کافی ویران سا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی، وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میرے بھی یہی تاثرات تھے۔ مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے اس کی اماں کے جانے کا افسوس کیا تو وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں نے بات چیت کی اور پھر میرا دوست واپسی کا کہنے لگا۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی جو اب تک ریحانہ نے بھی میرے ساتھ نہیں کی تھی۔ اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر میرا دوست بھی موجود تھا، اس لیے میں باہر آ گیا۔ اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی تھی، یہ سن کر میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میری بیوی اسپتال چلی جاتی تھی، لیکن وہ جیسے ہی شام کو آتی تھی تو مجھے وقت ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کے وجود سے مجھے دوائیوں کی ہی بدبو آتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں اسے خود سے دور ہی رہنے کا کہتا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اسے بھی مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میری اماں یہی کہتی تھیں کہ تم کب خوشخبری سناؤ گے؟ اپنی بیوی کو کہا کرو کہ تھوڑا بن سور کر رہا کرے۔ تو میں چڑ جاتا تھا اور یہی بولتا تھا کہ اماں، ریحانہ سے شادی کروا کر آپ نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی ہے۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو اپنے شوہر کو خوش کر سکے۔ یہ تو بس اپنی عیاشی اور اپنا سب کچھ جانتی ہے۔ اسے بس یہی فکر رہتی ہے کہ یہ پرفیکٹ ہو، اسے اپنے شوہر کی کہاں پرواہ۔ اماں اس بات پر مجھے تسلی دیتی تھی کہ تمہارے ابا کو یہی تمہاری فکر نہیں ہوتی، ورنہ میں تو کبھی بھی اس حق میں نہیں تھی کہ تمہاری شادی میں ریحانہ سے کروں۔ تم میرے شہزادے ہو، میں تو تمہارے لیے شہزادی لاتی۔ لیکن اماں کی یہ بات سن کر میں بھی کیا ہی کرتا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اماں نے کہا کہ ریحانہ کو بولو کہ وہ اب اپنی نوکری نہ کرے۔ پھر جیسے ہی اگلی ماہ اس کی تنخواہ ملی تھی، اس نے وہ ساری تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ بھی ترک کر دیا کہ میں ریحانہ کو بولوں کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ مجھے تو بیٹھے بٹھائے پیسے مل رہے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے کبھی نہ کہا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کر گھر پر ہی بیٹھے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ریحانہ گھر پر آئی تو اس کے ساتھ جو لڑکی موجود تھی، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شانزے ہی تھی، جو مجھ سے محبت کرتی تھی اور جس سے میری دوستی تھی۔ میں اس کو ساتھ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، لیکن میں نہ جان سکا کہ وہ کیوں آئی ہے، پر میں ریحانہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے ہی مصنوعی غصہ دکھانے لگا تھا اور ریحانہ سے کہنے لگا کہ تم کس عورت کو میرے گھر لے آئی ہو؟ میرا گھر ہے، یہ کوئی مسافر خانہ نہیں جو جسے بھی چاہو لے آؤ۔ ریحانہ کہنے لگی کہ وجاہت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکی کافی بیمار ہے اور اسپتال میں اتنے بیڈ نہیں ہیں کہ اسے وہاں رکھوں، اس لیے میں اس کا علاج کرنے اپنے گھر لے آئی ہوں۔ میں اندر خوش ہو گیا تھا اور ایک نظر میں نے شانزے کو دیکھا تھا، وہ بھی کافی مسکرا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ میں دوبارہ سے غصہ کرنے لگا اور ایسے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اندر سے کافی خوش تھا کیونکہ اب میں شانزے کے ساتھ ہی رہنے والا تھا۔ ریحانہ جیسے ہی آئی تو میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکی کتنے دن ہمارے پاس رہے گی؟ تو وہ کہنے لگی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ ہمارے پاس ہی رہے گی، آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں ایک سوچ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کہ کیا تم مفت میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو گی؟ تو ریحانہ کہنے لگی کہ وجاہت،
کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ لڑکی تو بدلے میں مجھے 2 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے ریحانہ کی بات سنی تو میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ شانزے نے 2 لاکھ کی قربانی دی ہے۔ وہ تبھی میرے پاس آ پائی ہے۔ میں اب اگلے دن کا انتظار کرنے لگا کہ کب میری بیوی باہر جائے گی اور میں شانزے سے بات کر سکوں۔ قریباً 10 بجے میری بیوی اسپتال چلی گئی تھی۔ وہ شانزے کا معائنہ کر کے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر گئی تو میں فوراً ہی شانزے کے پاس چلا گیا اور میں خوشی خوشی اسے کہنے لگا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تو وہ میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم اپنی بیوی سے بالکل خوش نہیں ہو اور تم نے یہ شادی دباؤ میں آ کر کی ہے۔ تم ایک مصیبت میں پڑے ہو اور میں تمہاری دوست ہوں۔ تم نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میری عید ہو گئی ہو۔ میں نے شانزے کو صاف صاف منع کر دیا کہ خبردار جو ہماری دوستی کا میری بیوی کو علم ہوا، ورنہ وہ پورے خاندان کے سامنے مجھے بدنام کر دے گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے۔ شانزے کہنے لگی کہ تم بے فکر رہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ کافی خوش گپیاں لڑائی تھیں، جس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شانزے بھی اپنے کام پر چلی جاتی تھی، لیکن اس کا یہاں ہونا اب مجھے اندر سے کافی بے چین کرنے لگا تھا۔ اب شانزے اور ریحانہ کا موازنہ اور بھی زیادہ کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ شانزے اتنی حسین تھی جبکہ ریحانہ بالکل عام سی لڑکی تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ریحانہ کو بھی یہی لگے کہ میں اس لڑکی کے لیے خوش نہیں ہوں، اس لیے ریحانہ پر غصہ کرنے لگتا تھا۔ پر ریحانہ بھی اپنے ہی بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی بہت بیمار ہے، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، وہ بہت معصوم تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہے۔ شانزے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، میں اسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آتے تھے جب ہم دونوں ہنسی خوشی یونیورسٹی میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ دن دوبارہ مڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ میں اپنی حد پار نہیں کروں گا، بس شانزے کے ساتھ میرا ایک دوستی کا رشتہ ہے جو میں کبھی بھی ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن پھر وہ ہوا جس نے ارادہ بدل دیا تھا۔ ایک روز جب شانزے ہمارے پاس کھانے کے لیے آئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ میں ریحانہ کو غصہ ہوا اور اس سے کہا کہ تم اس لڑکی کو میرے سامنے کیوں لے کر آئی ہو؟ تو وہ مجھے سمجھانے لگی، اور ایک روم میں رہ کر اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس لیے آج سے یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ میں اندر ہی اندر کافی خوش ہوا تھا۔ شانزے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اچانک ہی شانزے کا پاؤں پھسلا تو وہ فرش پر گر گئی تھی، جبکہ ریحانہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ میں بھی ایسے ہی تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریحانہ مجھے کہنے لگی کہ وجاہت کیا دیکھ رہے ہیں، اس کی مدد کریں اور سہارا دے کر کمرے میں لے جائیں۔ میں اس کی بات پر ہکا بکا ہو گیا تھا، پر کیا کرتا، میں بھی شانزے کو سہارا دینے لگا اور اسے اس کے کمرے تک لے آیا تھا۔ شانزے میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ شانزے نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں نے اگلے ہی پل ایک نظر باہر دیکھا تو ریحانہ کچن میں تھی۔ یہی سوچ کر میں شانزے پر چلانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش بھی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ اگر سچ مچ تمہیں چوٹ لگ جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ شانزے میری بات پر اور بھی ہنسنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم میرے لیے کتنے فکر مند ہو، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم ابھی بھی میری بہت فکر کرتے ہو۔ اس کی بات پر میں سر تھام کر رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے میں شانزے کی طرف مائل ہونے لگا تھا، اور اب میں ریحانہ کو پوری طرح بھلا چکا تھا۔ اس کا گھر میں ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ میں شکر کرتا تھا کہ جب وہ گھر سے جاتی تھی، مجھے شانزے کی ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز پسند تھی۔ ریحانہ نے اسے کہا تھا کہ جب میں گھر پر نہ ہوں تو تم خود ہی کچن میں جا کر جو بھی بنانا ہو بنا سکتی ہو، تمہیں کھلی آزادی ہے۔ وہ تو اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن جیسے ہی ریحانہ باہر گئی تو شانزے مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگی۔ میں جیسے ہی اس کے روم میں گیا تو اس کا ارادہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، پر میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا تھا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں وہ غلطی کر دوں گا اور ریحانہ کو اس قدر دھوکہ دے دوں گا۔ جب میں شانزے کے قریب گیا تو وہ مجھے دور کرنے لگی تھی۔
اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ پہلے وہ خود مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی اور جب میں قریب ہوا تو وہ مجھے دور جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں یہی سمجھا کہ شاید وہ ریحانہ کے آنے کے ڈر سے ایسا کر رہی ہے، لیکن میں کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کے پاس سے واپس جانے لگا تو میری نظر اس کے موبائل پر پڑی، جو کہ سائڈ ٹیبل پر ایسی پوزیشن پر پڑا تھا جیسے کسی نے اس کو جان بوجھ کر سیٹ کیا ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کا موبائل دیکھا تو میں نے فوراً موبائل اٹھا لیا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھتا شانزے نے فوراً ہی اپنا موبائل میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس نے موبائل کی ویڈیو آن کی تو وہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ ویڈیو تو میری اور اس کے بیتے ہوئے پلوں کی تھی۔ یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کو فتح مل گئی ہو، جیسے اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ مجھے پھنسا سکے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شانزے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں شانزے کو کہنے لگا کہ تم نے یہ سب کر کے بہت برا کیا ہے۔ ویڈیو یہ سب دکھا رہی تھی کہ میں شانزے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اسی وجہ سے شانزے مجھے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی چالاکی کی سمجھ لگ گئی تھی، لیکن شانزے کہنے لگی کہ تم نے مجھے ناپ نہ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اب میری باری ہے۔ میں نے بدلہ لینا تھا، جو کہ اب میں لوں گی۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گیا تھا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جب میں تمہارے پیار میں پاگل ہو گئی تھی تو تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور تم نے ریحانہ کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے بدلہ لوں۔ دیکھو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، نہیں تو میں یہ ویڈیو تمہاری بیوی کو دکھا دوں گی، بلکہ تمہارے پورے خاندان کو دکھا دوں گی۔ اگر تم نے مجھے نہ اپنایا تو تم بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ جلدی سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، نہیں تو بہت بڑا حرام آ جائے گا۔ لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچنا چاہتا تھا، اس لیے میں اس پر جھپٹا مارا اور کھینچ لیا تھا۔ میں نے وہ موبائل فوراً ہی زمین پر پٹک دیا تھا، جو 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اب میرے دل کو سکون مل گیا تھا۔ جلدی سے ہی اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ غلط ارادے سے اس گھر میں آئی تھی۔ اس نے مجھے پھنسایا تھا۔ وہ جاتے جاتے بھی کہنے لگی کہ دیکھنا وجاہت، میں دوبارہ ضرور آؤں گی، اور پھر میرے پاس ایک خاص وجہ ہوگی جس سے تمہیں مجھے اپنانا ہی پڑے گا، اور اس وجہ سے تمہارے سارے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ رشتہ بنایا ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ اب میں مشکل میں پڑ گیا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ جیسے ہی ریحانہ گھر آئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ شانزے کی طرح۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ خود سے ہی گئی ہے، اب وہ شاید واپس نہ آئے۔ ریحانہ کو کافی حیرت ہوئی تھی، ایسے کیسے وہ چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ اسے تو کافی پیٹ میں درد تھا، اور وہ اسی وجہ سے تو ہمارے پاس رہ رہی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اب تم اس کو واپس کبھی نہیں بلاؤ گی، تم بہت بھولی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ میری بات سن کر ریحانہ بھی کافی حیران ہو گئی، کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ ریحانہ چپ ہو گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا جو دن اتنی خاموشی سے گزر رہے ہیں یہ آنے والے طوفان کی علامت ہے۔ ایک روز جیسے ہی دروازہ بجا تو ریحانہ نے دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت 3 مہینے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے شانزے کو سامنے دیکھا تو میرے رنگ اڑ گئے تھے۔ میں ہکا بکا ہو گیا تھا۔ شانزے تو کھڑی تھی، لیکن اپنے پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں جان گیا تھا میرے خاندان میں میری رسوائی ہوگی۔ ریحانہ نے شانزے کو جیسے ہی دیکھا تو کافی خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ دیکھا تم امید سے ہو گئی ہو، میں نے کہا تھا نا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے ریحانہ کی بات سنی تو اسے کہنے لگی کہ میں ٹھیک تو ہو گئی ہوں، لیکن تم یہ نہیں پوچھو گی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کی بات سن کر ریحانہ کافی حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ ظاہر سی بات ہے شانزے، یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہی ہوگا نا۔ تو شانزے اس کی بات پر مسکرانے لگی تھی اور میری جانب دیکھنے لگی، جبکہ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ میری حالت دیکھ کر ریحانہ ٹھٹک گئی،
کہنے لگی کہ وجاہت آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ میں کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے ان دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن میں جیسے ہی واپس آیا تو وہ دونوں کافی ہنسی خوشی کہکا لگا رہی تھیں۔ مجھے غصہ تھا، اسی وجہ سے میں نے آ کر شانزے کو بازو سے پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جبکہ ریحانہ نے دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ پیٹ سے ہے، اگر اسے کچھ ہو جائے گا تو سارا الزام آپ پر آ جائے گا۔ لیکن میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا اور ریحانہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شانزی کو اس گھر میں لانے کی دوبارہ سے کوئی کوشش بھی کی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ریحانہ کا منہ بند ہو چکا تھا، وہ بھی بے بس ہو گئی تھی اور میں خاموش ہو گیا تھا۔ شکر ہے ایک بلا ٹل گئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شانزی دوبارہ سے ہمت کرے گی اور میرے گھر آ جائے گی۔ لیکن اس بار وہ جب گھر آئی تو اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ پولیس مجھے کہنے لگی کہ وجاہت آپ نے شانزے کو وہ حق نہیں دیا جبکہ آپ نے اس سے رشتہ بنا لیا ہے اور آپ اس کے بچے کے باپ ہیں۔ مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن ریحانہ نے جب یہ سچائی سنی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیڈی پولیس نے ریحانہ کو ہوش دلایا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ وجاہت یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن میں کیا ہی کہتا، یہ سب تو سچ تھا۔ شانزے بھی ریحانہ کو ساری سچائی بتانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو اپنے شوہر سے پوچھ لو کہ کیا ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے۔ ریحانہ نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو وہ مجھے خونی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، لیکن میں نے بھی ریحانہ کو کہہ دیا تھا کہ ہاں ریحانہ یہ بات سچ ہے، میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر پایا، نہ ہی میں پہلے تم سے کبھی محبت کرتا تھا، بلکہ میں تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے خاندان کے دباؤ میں آ کر تم سے شادی کی ہے۔ شانزے سے میری دوستی رہی تھی، پر یہ بات بھی سچ ہے کہ میں نے شانزے سے کبھی بھی شادی کے وعدے نہیں کیے تھے اور نہ ہی میں اس نیت سے اس سے دوستی کرتا تھا۔ شانزے مجھے خود ہی اکسایا ہے، وہی مجھے اپنے قریب آنے دیتی تھی، ورنہ وہ اس گھر میں بھی نہ آتی۔ اسے معلوم تھا کہ تم میری بیوی ہو، اسی لیے اس نے تمہیں اپنے جھانسے میں پھنسا کر اس گھر میں آنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ تم نہیں جانتی تھی کہ ہمارے بیچ کیا ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا کر ہم دونوں کی زندگی برباد کر دوں، لیکن شانزے نے اپنے قدم ہمارے گھر پر گاڑ دیے تھے۔ ہاں میں ابھی بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا، لیکن اس سب میں زیادہ شانزے کا کردار تھا، وہی مجھے زیادہ چاہتی تھی۔ تب ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اسے اپنا لوں۔ میں اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی تھی اور اب سب کر رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی ریحانہ کو بتایا تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہی بات سچ تھی۔ ریحانہ اس کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ شانزے بھی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جسے چاہوں گا وہی میرا گھر اجاڑ دے گی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن میں ریحانہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میرا ہم سفر کوئی ہے تو وہ ریحانہ ہی ہے۔ ریحانہ کبھی بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب میرے پاس واپس نہیں آئے گی۔ میں اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں اماں ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ اماں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا، لیکن ابا مجھ سے ناراض تھے کہ تم نے یہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم جانتے تھے کہ تمہاری ریحانہ کے ساتھ منگنی ہے، تو پھر تم نے شانزے سے دوستی کیوں کی؟ مرد کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کی امانت ہو کر وہ کسی دوسرے پر توجہ دے۔ ابا کی باتیں کافی چبھنے لگی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی ریحانہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ تھے، لیکن میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ شاید اسی امید میں تھا کہ یہ ناراضگی کی دیوار کبھی ٹوٹ جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ ریحانہ ایک دن مجھ سے طلاق مانگنے لگی تو میں نے بھی اسے طلاق دے دی تھی۔ میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی، لیکن میں وہیں اسی موڑ پہ بیٹھا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا، پر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2 سال بعد میری ملاقات شانزے سے ہوئی تھی۔ میں اس وقت کسی کام سے دوست کے ہاں گیا تھا جب بھی وہ وہاں پر آئی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ کون ہے۔
اس نے کبھی بھی ہمت نہ کی کہ وہ مجھے اس بچے سے ملائے۔ میں ابھی بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ جو بچہ اس کے ساتھ ہے وہ میرا نہیں ہے، ضرور شانزے کا کسی کے ساتھ چکر ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس کی توجہ اپنے بچے سے دور ہٹی تو میں نے اس بچے کو چیز لینے کے بہانے اپنے پاس بلا لیا اور اس کو فوراً ہسپتال سے لے کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے پکا پتہ چل گیا تھا کہ وہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں جیسے ہی اسے واپس شانزے کے پاس لے کر گیا تو اس کی رو رو کر بری حالت ہو گئی تھی۔ مجھ پر اغوا کا الزام لگا دیا تھا اور مجھے 3 سال کے لیے جیل ہو گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اب میں ایک ایسا مرد ہوں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں آج بھی پچھتاتا ہوں کہ میں نے اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔